کورونا کے حوالے سے بڑی اور اچھی خبر، 6 سے 8 ہفتے میں پاکستان میں دوا تیار ہو جائے گی۔ امریکی فارماسیوٹیکل نے پاکستانی کمپنی کو لائسنس دے دیا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ اینٹی وائرل دوا انجیکشن کی صورت میں ہوگی، نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ 127 ممالک کو بھی بھیجی جا سکے گی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی، یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی، اور اس کا نام ہے ریمیڈزویر، اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ کورونا وائرس سے ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 33 اموات، تعداد 803 ہو گئی۔ 1430 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کا شکار ہونے والے 10,155 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں آج دوپہر 3 بجے تک لاک ڈاؤن سخت، جمعہ ہفتہ اتوار سیف ڈے ہے، کوئی خریداری نہیں ہوگی، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جنرل سٹور، کیمسٹ شاپس بھی 3 بجے کے بعد کھلیں گی۔ آج خلیفہ چہارم فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ پر 19 رمضان المبارک کو قاتلانہ حملہ ہوا، 21 رمضان کو شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ ملک بھر میں یوم علی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی خواہش کے احترام میں پارلیمان جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا 3 پارلیمانی رپورٹرز اور 2 سینیٹرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں، یہ طے ہے کہ ان کو کورونا پارلیمان سے لگا، اس لیے پارلیمان آنے کا ارادہ ملتوی کر رہا ہوں۔ حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، رہنما نون لیگ احسن اقبال کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا ایک ایک کر کے ہر شعبہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے کورونا کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے، کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کھول دیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ قومی اداروں پر نہ ڈالے۔ اس کرائسس میں موقع تھا کہ حکومت اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی، وزیر اعظم اپنی قیادت کا سکہ چمکا سکتے تھے کہ وہ سب کو اکٹھا کرتے، وہ پوری قوم کے پرائم منسٹر بنتے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ چلیے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، غلام سرور خان کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا وفاقی کابینہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، 6 بار وزارت اعلیٰ رکھنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ غلام سرور کے خطاب کے دوران ایوان میں شور شرابہ، غلام سرور خان نے خود کو اور اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ میری یہ سائیڈ، میرے یہ بھائی قابل احترام بھائی جو صبر کا دامن چھوڑ چکے ہیں، انہیں بھی 85 سے آنورڈ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ 3 بار وزارت عظمیٰ لی، 6 بار وزارت اعلیٰ لی، 6 بار وفاقی وزیر رہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور یہ چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے۔ سال 2019-20 کے زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ اقتصادی سروے کے مطابق معاشی شرح نمو 4% ہدف کے مقابلے میں -1.5% رہنے کا امکان۔ زراعت، بڑی صنعتوں، خدمات اور برآمدات سمیت زیادہ تر شعبوں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوا، چاول، کپاس اور مکئی کی پیداوار کم ہونے کا امکان۔ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی، اور آج اس سپر پاور کا بھی جو نظام صحت ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، اور دنیا میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ قوموں کی طاقت صرف اسلحے کے ساتھ نہیں ہوتی، قوموں کی طاقت ان کے انسانی وسائل کے تحفظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو جتنا ضروری یہ ہے کہ قومیں اپنے اسلحے کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اتنا ضروری یہ ہے کہ قومیں اپنے انسانوں کی بقا، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی وہ انفراسٹرکچر کھڑا کریں جس سے انہیں کوئی خطرہ محفوظ نہ ہو، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج دنیا میں تقریباً
कोरोना के मरीजों की तादाद 4.5 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है और 3 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में भी 37,000 से ज्यादा मरीज हैं और तकरीबन 800 अमवात हो चुकी हैं, जो कि चंद माह पहले सिंगल डिजिट के अंदर थी। और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में खुदा न खास्ता इसमें तेजी के साथ इजाफे का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन मई के एंड से लेकर सितंबर के शुरू तक किसी वक्त पीक करेगा। हमारी दुआ है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में इस वबा से मुकाबला करने का एक नया रास्ता पेश किया है, और हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जहां पे ये वबा तेजी से फैल रही है और हमने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया है और लोगों को बाजारों में, सड़कों पर, हर जगह पर खुले इज्तिमा करने की इजाजत दे दी है। जनाब चेयरमैन, मैं आपके सामने इसके हवाले से ये कहना चाहूंगा कि अगरचे ये वबा बहुत दुनिया के अंदर नई है, लेकिन इसमें कोई वैक्सीन नहीं। हमारे सामने दुनिया का तजुर्बा मौजूद है कि इससे कैसे निपटा जाता है। जिन ममालिक ने कामयाबी से निपटा है, उन्होंने 4-5 इक़दामात उठाए हैं, और उसका नतीजा ये है कि वहां पे ये बीमारी निस्बतन कम नुकसान कर पाई है। दुनिया में 2 तरह के ममालिक थे। एक वो ममालिक थे कि जहां की क़यादत डाउन टू अर्थ थी, वो क़यादत थी जो प्रैक्टिकल थी। उन्होंने फौरी तौर पे हिफाजती इक़दामात लिए, उन्होंने इस बीमारी की सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, उन सोर्सेस को बंद किया, उन रास्तों को बंद किया जहां से आ सकती थी। कंटेन करने के साथ साथ उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, लॉकडाउन्स किए, सोशल डिस्टेंसिंग की, टेस्टिंग की और टेस्टिंग की, और लोगों के इलाज पर तवज्जो दी। नतीजा ये है, इस एग्रेसिव पॉलिसी के साथ वो बीमारी का नुकसान रोकने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है, जर्मनी की मिसाल दी जाती है कि जिन ममालिक ने बहुत कामयाबी से इस वबा का सामना किया है। दूसरी तरफ वो मुल्क थे जिनकी क़यादत अनापरस्त थी, जिनकी क़यादत मसनूई एतमाद के साथ खड़ी थी कि सब खैर है, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। और आज आपने देखा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की थीं, वो आज इस वबा के हाथों इंसानी जानों को इस तरह झड़ते देख रहे हैं जैसे खज़ां के मौसम में खुश्क पत्ते दरख्तों से गिरते हैं। तो जनाब चेयरमैन, हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इक़दामात करने चाहिए थे, बदकिस्मती से नहीं उठाए, और उसकी एक लंबी तफसील है। आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को आलमी वबा करार दे चुकी थी, और कौमी असेंबली का इजलास जारी था, और हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया। हमने हुकूमत की मिन्नतें की कि इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। जनाब चेयरमैन साहब, ये प्रेस गैलरी में कोई नहीं है, इसका नोटिस लें कि क्यों नहीं है। और प्रेस गैलरी भी खाली है, और जो सरकारी जहाँ पे महकमे होने चाहिए वो भी सारे खाली हैं। आप देख लीजिए कि इतनी अहम बहस है और किसी महकमे का, वजारत का कोई अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, और जो मुतलका वजीर हैं वो भी मौजूद नहीं। साहब, जो डिपार्टमेंट्स है, जो डिवीजन्स हैं, उनके मिनिस्ट्रियल्स उनको खुद रोका हुआ है, जनाब उनका एक सीनियर मिनिस्टर्स जो है नोट कर रहे हैं। दूसरा जो गैलरीज हैं, सेहत का कौन है? जनाब मुशीर साहब को तो यहाँ होना चाहिए था ना। मुशीर साहब समझते हैं कि इस ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है गैर अहम है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको इस ऐवान की और हुकूमत की गैर संजीदगी की सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। ये ऐवान
جب مارچ میں یہاں پہ سیشن تھا تو ہم نے منتیں کی کہ خدا کے لیے اس کے اوپر بحث کریں. ہم نے آپ اپنے اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں, ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا, نہیں لگا. ہر روز ہم نے پریس کیا. حد یہ کہ 13 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس اچانک ختم کیا گیا, اور جناب چیئرمین 13 مارچ کو پتہ ہے کیا کالنگ اٹینشن نوٹس تھا؟ وہ یہ تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 عدد اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں, یہ بڑا عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے, اس پہ بحث کی جائے. وہ یہاں پہ اس لیے کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ایک ہمشیرہ ہے جسے کہتے ہیں کرونیزم. کرونیزم کے تحت جو 51 وزیر اور مشیر کی فوج یہاں پہ جمع کی گئی ہے, شاید ان کو اپنے اپارٹمنٹ الاٹ کرانے تھے, اور وہ اس کے لیے زیادہ فکر رکھتے تھے بجائے یہ کہ کرونا کے ساتھ کی جائے.